بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے اولیاء اللہ کی اس زندگی میں جو شان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے ظاہر کی جاتی ہے اس پر گفتگو کی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا وہ پریویس لیکچر نہیں سنا تو کائنڈلی اس لنک پر جا کر آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بہت سی کنفیوژنس کا آنسر مل سکے۔ اب اس لیکچر میں ہم اولیاء اللہ کی پہچان پر گفتگو کریں گے۔ یہ سوال اکثر عام مسلمانوں کے دماغ میں اور اذہان میں آتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی اور اولیاء کی حقیقت سے ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کے معاشرے میں جہاں ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز میں بھی یہ بات کہی تھی کہ بدقسمتی سے جعلی پیروں کی اکثریت ہے، تو پھر ہمیں پہچان کیسے ہو اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے محبوب شخصیات کی اور لوگوں کی۔ تو اولیاء اللہ کی پہچان کے حوالے سے میں اس لیکچر میں ایک روایت آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ روایت امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے، اور سنن الکبریٰ کی والیوم 5 ہے، اور اس کی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 11235۔ اس کی والیوم 5 میں بھی اس کو کوٹ کیا گیا اور والیوم 6 میں بھی۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کا ٹیکسٹ کچھ یوں ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے ایک روز سوال پوچھا گیا، ایک سائل نے سوال پوچھا اور ہم وہاں موجود تھے، میں بھی موجود تھا۔ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ سائل نے پوچھا یا رسول اللہ سلام علیک من اولیاء اللہ، حضور ذرا ہمیں خبر دیجئے، ہمیں بتائیے کہ اللہ کے دوست ہوتے کون ہیں؟ من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون لوگ ہیں، ان کی کیا پہچان ہے، ریکگنیشن کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ کے ولی ہیں کوئی لوگ، کیسے پتہ چلے گا؟ تو فقال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بڑی خوبصورت یہ الفاظ ہیں حضور علیہ السلام کے، قربان جائیے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں اذا رؤوا، کہ جب تم ان کو دیکھو ذکر اللہ تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ تو اللہ کے دوست وہ ہیں، اللہ کے محب اور اللہ کے محبوب وہ ہیں کہ جن کے چہروں کو تکنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، تو وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کوٹ کرتے ہیں، اور اس کو امام طبرانی نے اپنی حدیث کی کتاب المعجم الاوسط میں روایت کیا۔ پھر اسی روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی لیا ہے، اور پھر اسی حدیث کو امام حیثمی نے المجمع الزوائد میں بھی کوٹ کیا ہے، اور پھر اسی روایت کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں بھی کوٹ کیا۔ تو کثرت کے ساتھ مختلف طرق کے ساتھ یہ روایت کوٹ کی گئی اور حدیث صحیح ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من الناس، کہ بے شک لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں مفاتیح لذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر کی چابیاں ہیں، مفاتیح لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، وہی الفاظ ریپیٹ ہوئے اس روایت میں بھی، اور اللہ کے ذکر کی وہ کنجیاں کس طرح ہیں کہ جب تم ان کے چہروں کو تکتے ہو تو تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو جن کے چہروں کو تکنے سے اللہ یاد آ جائے، یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اور اس حوالے سے میں آخری روایت آپ سے کوٹ کرنا چاہوں گا، یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے۔ اس روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای جلسائنا خیر، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور علیہ السلام کے چچا زاد کزن بھی ہیں، کہ میں موجود تھا اور میری موجودگی میں ایک سائل نے پوچھا یا رسول اللہ سلام علیک، ہمیں خبر دیجئے کہ کن لوگوں کی صحبت ہمارے لیے بہتر ہے، ای جلسائنا خیر، کن کی مجلس، کن کی محفل اور کن کی صحبت اور کمپنی سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو، فقال من ذکرکم اللہ رؤیتہ، فرمایا وہ لوگ ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کی کمپنی کو انٹرٹین انجوائے کیا کرو، ان کے ساتھ رہا کرو کہ جن کے چہروں کو تکنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، اور پھر فرمایا وزاد علمنا، اور تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، منطقہ، جن کی گفتگو سے، ان کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، ان کی صحبت اختیار کیا کرو، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور پھر فرمایا وذکرکم الآخرہ فی عملہ، اور جن کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آ جائے، ان کی صحبت اختیار کیا کرو۔ تو اس آخری روایت میں جو اس ہماری گفتگو کی آخری روایت ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے 3 پہچانیں بتائی ہیں، 3 نشانیاں بتائی ہیں اپنے اولیاء کی، اللہ کے محبوب لوگوں کی، کہ جن کی صحبت ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔
پہلی پہچان یہ کہ جن کے چہروں کو تکنے سے رب یاد آ جائے، اور دوسری پہچان یہ کہ جن کی گفتگو کو سننے سے علم میں اضافہ ہو، اور تیسری پہچان یہ کہ جن کے اعمال کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ گفتگو میں جہاں کہیں غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے اور درگزر فرمائے، اور ہمیں عقیدہ صحیحہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے آنے والے لیکچرز میں ہم مزید اولیاء اللہ کے حوالے سے جو کنفیوژنز ہیں اور مسکانسیپشنز ہیں ان کے آنسرز اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور مزید قرآن مجید کی آیات سے بھی رہنمائی لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم۔